جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی قبلہ سید حسنین شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طارق بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ بالعالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، طبیعت کیسی ہے حسنین بھائی آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آپ بھی خیریت سے ہیں طارق بھائی؟ الحمدللہ رب آج العالمین۔ انشاءاللہ الکریم وظائف بھی آپ سے ہم معلوم کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت میں عرض کرتا چلوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پاک پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ افراد کہ جو اب تک جن کی شادیاں نہیں ہوئیں، جو رشتوں کی تلاش میں ہیں، جو اچھے رشتوں کے منتظر ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ اچھے نیک صالح رشتے ہمیں ملیں، وہ والدین کہ جو اپنی بچیوں کی، اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہیں کہ خیر و عافیت کے ساتھ بچوں کی شادیاں ہو جائیں، اب انشاءاللہ الکریم یہ مسائل حل ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ ایک ایسا وظیفہ کہ اگر کوئی صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ پڑھے نا تو اللہ پاک کی رحمت سے جلد اس کی شادی ہو جائے گی، جلد رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ مختصر سا وظیفہ ہے اور بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے۔ آپ دیکھیں، آپ یہ عمل کرنا شروع کر دیں کہ وہ افراد کہ جن کی عمریں گزرتی چلی جا رہی ہیں، آپ یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا کہ ہر نماز کے بعد اول اور آخر درود پاک کے ساتھ 7 مرتبہ اللہ پاک کے یہ 4 صفاتی نام ہیں، اسماء الحسنہ میں سے ہیں، آپ نے یہ 4 صفاتی ناموں کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود۔ یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود۔ یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود۔ یہ آپ نے ہر نماز کے بعد اول اور آخر درود پاک کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے رشتوں کی رکاوٹیں جو ہیں نا وہ دور ہو جائیں گی اور جلد اللہ پاک کی رحمت سے شادی بھی ہو جائے گی۔ جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لینا، وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ اپنے مقصد کے لیے، اپنی جائز حاجتوں کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کیجئے گا۔ اور اس وظیفے کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے ناظرین کہ آپ کے دل میں جو بھی آپ کی جائز مرادیں ہیں، آپ کا جو بھی جائز مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کی دلی تمنا ہے، آپ اس کے حل کے لیے، دلی مراد کے پورا ہونے کے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے آپ کی وہ دلی مراد بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے، اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ بشرا بیوی، ان کی والدہ کا لال جان کشمیر سے بات کریں ہم، تو ان کا مسئلہ ہے تو رات کو ڈرتی ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کبھی کتے لگے ہیں، کبھی پولیس لگی ہے، بہت ڈرتے ہیں، بیمار رہتی ہیں اکثر۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ بشرا بی بی نام انہوں نے بتایا، استخارہ کروانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈرتی بہت زیادہ ہیں اور بیمار بھی رہتی ہیں، تو ان کا بھی استخارہ کیجیے گا، دیکھیں ان کے ساتھ کیا کوئی روحانی مسئلہ ہے یا جسمانی طور پر کوئی بیماری کے اشارے آ رہے ہیں۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ طاہر ہے اور ان کی والدہ کا نام حمیدہ بی بی ہے۔ ان کا نا اصل میں آپریشن ہوا ہے اور ان کو نا درد ابھی تک باقی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی آنکھ میں بھی کافی زیادہ نا زخم ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ ہاں احمد ہے اور والدہ کا نام غزالہ ہے۔ بیٹے کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، دوائیاں آتی رہتی ہیں لیکن طبیعت اس کی صحت نہیں ہو رہی ہے، اس کا استخارہ کروانا ہے۔ جی انشاءاللہ کریم۔ نیکسٹ کال۔
جی میری والدہ کا نام حفیظہ بی بی ہے اور ان کی والدہ کا نام شافیہ بی بی ہے۔ میری والدہ جو ہیں وہ ہمیشہ نا بیمار رہتی ہیں، برائے کرم اس کا استخارہ اور روحانی علاج بتا۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو صحت یابی نصیب فرمائے، خوب خدمت کیجیے، والدہ کی خوب دعائیں بھی لیجیے گا، اللہ پاک جلد آپ کی والدہ کو صحت یاب کر دے، جلد ٹھیک ہو جائیں۔ ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور پھر انشاءاللہ الکریم وظائف بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اچھا جی، یہ ایک میسج آیا ہے طارق بھائی، انہوں نے کہا ہے کہ میں چل نہیں سکتی، طبیعت 10 ماہ سے خراب ہے، اپنا علاج بھی کروا رہی ہوں لیکن چل نہیں پا رہی۔ نورین نام ہے، ان کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی ایسی دعا ارشاد فرمائیے کہ طبیعت میں ان کی بہتری آئے۔ جی ان کے لیے ایک وظیفہ یہ ہے کہ یا مؤمنو 115 مرتبہ 115 ٹائم اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر ان پر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شفا یابی نصیب ہوگی۔ اور یہ روحانی علاج دعوت اسلامی کا جو بستہ لگتا ہے روحانی علاج کا ان کے قریب، وہاں سے رابطہ کر کے تو ضرور جو ہے اس کے لیے تعویذات بھی ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں کی تکالیف کے لیے ڈوریاں بھی باندھنے کے لیے دی جاتی ہیں، تو یہ رابطہ کر لیں، انشاءاللہ ان کو تعویذات بھی اللہ نے چاہا تو دے دیے جائیں گے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جو علاج آپ کا چل رہا ہے وہ علاج بھی جاری رکھیں، روحانی وظائف بھی آپ کو بتا دیے گئے اور تعویذات عطاریہ بھی استعمال کرنے کا مشورہ دیا گیا، یہ استعمال کیجیے گا، اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ زین العابدین بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ رمضان سے میں گھر پر ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دن بدن کمزوری اور ہڈیوں میں درد ہے، تو اس کے لیے کیا وظیفہ آپ ارشاد فرمائیں گے؟ جی ان کے لیے یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ پڑھتے رہیں، جسم میں جہاں بھی درد ہو یہ وظیفہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو وہ درد جو ہے جاتا رہے گا۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ کریم۔ اچھا یہ ایک اور میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سرگودا سے انہوں نے میسیج کیا ہے، میرے 2 بچے آپس میں بہت زیادہ لڑتے ہیں، ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے، اور میری بیٹی اکثر گھر سے نکلنے کو کہتی ہے کہ گھر میں میرا دم گھٹتا ہے، اور بیٹا رات کو خواب میں ڈرتا ہے، جاگتے میں بھی اسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، تو ان کے لیے کوئی وظائف ارشاد فرمائیں۔ جی بالخصوص جو بتایا کہ ڈر اور خوف آتا ہے، یعنی رات خواب میں ڈر جاتے ہوں، تو اس کے لیے ایک وظیفہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے یا متکبرو 21 مرتبہ پڑھ لیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ڈریں گے نہیں خواب میں، اور ڈر اور خوف وغیرہ اس طرح کی کیفیت نہیں ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بچے آپس میں لڑتے ہیں، جی اس کے لیے ایک وظیفہ یہ ہے کہ اگر مختلف قسم کی پریشانیوں اور مشکلات کے مواقع پر ایک وظیفہ جو پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے حامیم لا ینصرون، 41 ٹائم یہ پڑھ کر جو ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگیں، روزانہ یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ جو مختلف اپنے پریشانیوں کو انہوں نے ذکر کیا، بچوں کی بھی اور جو ہے وہ ڈرنے کے حوالے سے بھی، تو یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا۔ یعنی سارے مسائل کے حل کا ایک ہی وظیفہ آپ نے ارشاد فرما دیا۔ مختلف جو انہوں نے مسائل بتائے اس کے لیے یہ خود بھی اور گھر کے دیگر افراد بھی اگر چاہیں، جیسے اگر بچے بدتمیز ہو جائیں، یہ معاملہ ہے تقریباً لوگوں کے ساتھ، بڑے ماں باپ بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں، بچے بدتمیزی کرتے ہوں، اس کے لیے ایک عمل یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب بچہ سویا ہوا ہو تو اس کے سرہانے یا شہیدو 21 ٹائم اتنی آواز میں پڑھیں کہ اس آواز سے وہ سویا ہوا بچہ اٹھ نہ جائے، تو اس کے سرہانے جو ہے پیشانی پر اس کے ہاتھ رکھ کے یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں۔ اس کا کوئی وقت مخصوص ہے؟ ہاں، یہ اس کا وقت یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد صبح کے وقت میں یہ وظیفہ کرنا ہے، یعنی نماز فجر ادا کر لیں اور اس کے بعد یہ عمل کیا جائے۔ چلیں جی، دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے بھی شرارتی ہیں، اگر آپ کے بچے بھی ضد کرتے ہیں، اگر آپ کے بچے بھی آپ کو تنگ کرتے ہیں، کہنا نہیں سنتے، پریشان کر رہے ہیں، پریشان نہ ہو، آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اور دوسرا یہ کہ حکمت عملی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، بچوں کی نفسیات کے مطابق اور ان کی عقل کے مطابق ان کو سمجھانے کا، ان کی تربیت کا بھی سلسلہ ہو، اور یہ دعائیں پڑھیں۔ اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکتیں ہیں، اسی ماشاءاللہ برکتیں ہیں۔ اچھا بعض اوقات کبھی ماں باپ جو ہے نا بالکل نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار اب تو ہم نے تو بڑا لاکھ سمجھا لیا ہے، ہم نے سب نے سمجھا لیا، بچے سدھرنے کا نام نہیں لے رہے،
اور جب ماشاءاللہ یہ وظائف پڑھے جاتے ہیں، دعائیں پڑھی جاتی ہیں، یہ روحانی علاج ان پر عمل کیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے غیبی طور پر ایسے حیرت انگیز طور پر بچوں کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں کہ ماں باپ بعض اوقات حیران رہ جاتے ہیں یہ کیسے ہو۔ اللہ کے کلام میں، اللہ پاک کے کلام میں، اللہ پاک کے نام پاک میں ایسی الحمدللہ تاثیریں ہیں، ایسی برکتیں یہ موجود ہیں، تو ضرور عمل کیجیے گا۔ جی قبلہ حسنین بھائی ہو گئے استخارے؟ جی جنید بھائی، بشرا بی بی کے متعلق جو خواب میں ڈرتی ہیں، مختلف قسم کے جانور ان کو نظر آتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت ہی پیارا اچھا استخارے میں ان کے ساتھ کیا معاملہ آ رہا ہے؟ استخارہ آپ نے کیا ان کے معاملات؟ جی ان استخارے میں یہ خوف اور ڈر ہے ان کا، جو عملیات والا معاملات ہیں، عملیات کا اشارہ، عملیات سے مراد کوئی جادو وغیرہ، کوئی اثرات کا اشارہ؟ اثرات کا اشارہ ہے، اثرات کا اشارہ، اثرات کا اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کے لیے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، یا متکبرو، یا متکبرو 21 بار یہ پڑھ کر دم کر لیں، انشاءاللہ ان کا یہ ڈراونے خواب وغیرہ نہیں آئیں گے، ان کا یہ اثرات والے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ صحیح۔ اس کی کاٹ وغیرہ اگر کروانی ہو اثرات کی، جیسے کاٹ وغیرہ ہوتی ہے، یہی دوں گا کہ ہمارے جو دعوت اسلامی کی تعویذات کے اسٹال لگتے ہیں، ان کے قریب ہی لگتے ہوں گے، تو وہاں کسی اپنے مرد حضرات میں سے کسی کو بھیجیں گے تو وہ انشاءاللہ ان کی کاٹ کر دیں گے، تو ان کے یہ عمل، ان کے یہ معاملات بھی دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی اچھا دوسرا ہے طاہر ہیں، ان کا انہوں نے بتایا کہ مختلف قسم کی بیماری، آنکھ میں بالخصوص ان کا درد رہتا ہے، تو ان کے لیے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار انگلی پر دم کر کے، تو اس کو ہر نماز کے بعد، یہ انگلی پر جب دم کیا اس کو ہر نماز کے بعد آنکھ پہ لگا لیں گے۔ انگلی کون سی ہونی چاہیے؟ سیدھے ہاتھ کی انگلی، شہادت والی انگلی ہو، اسی پہ دم کر کے اس کو لگا لیں گے تو انشاءاللہ ان کے یہ آنکھ کا مرض بھی دور ہو جائے گا۔ اور یہ ایک اور بھی ہے کہ یا سلامو، یا سلامو، یا سلامو، یہ 33 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ ان کا یہ عمل، اس عمل کی وجہ سے ان کی بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ 33 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ پانی پی لیں گی تو انشاءاللہ یہ بیماری ان کی دور ہو جائے گی۔ یہ انگلی والا جو آپ نے عمل بتایا نا بسم اللہ شریف والا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بھی یہ عمل مبارک ہے۔ نماز کے بعد جو ہے نا آپ یہ وظیفہ پڑھ کر انگلیوں پہ دم کر کے آنکھوں پر پھیرنے کا ہے سلسلہ۔ اچھا پھر دوسرے، اچھا اس وظیفے کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے حسنین بھائی کہ اگر کسی کی آنکھ میں کالا موتیا نکل آئے، سفید موتیا نکل آئے، تو یہی عمل بھی کرے تو الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ حفیظہ بھی ہیں، ان کے استخارے میں آیا، یہ بیماری کا اشارہ ہی آیا ان کے لیے، تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 70 مرتبہ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 70 مرتبہ پڑھیں تو اور اسی کو دم کر لیں گی انشاءاللہ ان کی یہ بیماری دور ہو جائے گی، اللہ نے چاہا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ چلیں جی ناظرین، استخاروں کے جوابات بھی آپ کو بتا دیے گئے، وظائف بھی آپ کو بتائے گئے، اور اگر آپ اپنا مکمل ایک پراپر روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ روحانی علاج کے اسٹال سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، جہاں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز قائم ہیں، تو الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے وہاں پر بھی روحانی علاج کیا جاتا ہے، لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے مسائل کا حل پاتے ہیں الحمدللہ۔ اور روحانی علاج کی کیا برکتیں ہیں، کیا برکتیں ہیں، وقتاً فوقتاً ہم آپ کو دکھاتے بھی رہتے ہیں اور سناتے بھی رہتے ہیں۔ آئیے کچھ مدنی بہاریں ہمارے پاس موجود ہیں، روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات عطاریہ کی برکت سے جن مریضوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، جن کے مسائل حل ہوئے ہیں، آئیے ان کی کچھ مدنی بہاریں آپ کو سناتے ہیں، چلائیے گا۔ میں محمد نجات بول رہا جی، میں بڑا بیمار ہوں جی، دمے دا مریض ہوں، شوگر دا مریض ہوں، معدے دا مسئلہ، میں ڈاکٹر کو بڑا علاج کرایا، غریب بندہ ہوں، دعوت اسلامی والے اتنے بستہ لایا وہ کول میں علاج کرایا، طبیعت لیں دم کرایا، اس نال میں اللہ دے حکم نال فرق بن گیا جی۔ میں امیر اہل سنت دا بڑا شکر ادا کر رہا ہوں، امیر اہل سنت واسطے، دعوت اسلامی پوری واسطے میں دعا کرنا۔ میرا نام محمد حیات ہے، غریب آدمی ہوں، دمہ، شوگر اور معدے کا مریض تھا، بہت علاج کروایا مگر فرق نہ پڑا۔ دعوت اسلامی نے بستہ لگایا اور میں نے وہاں سے تعویذ لیے، دم بھی کروایا، اب میں ٹھیک ہوں، امیر اہل سنت کا شکر گزار ہوں، امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کے لیے دعا گو ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جن لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، جو صحت یاب ہو جاتے ہیں، وہ دعاؤں سے نواز دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ شوگر کا مریض،
میدا ان کا خراب تھا، تو ماشاءاللہ یہ دم کی برکتیں، تعویذات اطاریہ کی برکتیں، یہ روحانی علاج کی برکتیں ہیں۔ تو یہاں ناظرین کو بھی میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر آپ میں سے بھی، آپ کی فیملی میں سے بھی اگر کوئی اس طرح کے امراض میں مبتلا ہے تو آپ بھی اپنا روحانی علاج کروائیں، اللہ پاک کی رحمت سے یہ بیماریاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ بعض اوقات لوگوں کے پاس علاج کروانے کے بھی پیسے نہیں ہوتے، بڑی آزمائش کنی یہ کیفیت ہوتی ہے، لیکن روحانی علاج ایسا ہے ناظرین، اس کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اپنا دعوت اسلامی کا دینی جو ماحول ہے اس میں تو پیسے لیے ہی نہیں جاتے، فی سبیل اللہ مکمل روحانی علاج کیا جاتا۔ آپ آئیں، اپنا مکمل روحانی علاج کروائیں، بیماریاں دور ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ بس اعتقاد شرط ہے، یقین کامل ہونا چاہیے، صدق کے دل کے ساتھ آپ اپنا روحانی علاج کروائیں، پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیے گا ماشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی چلائیے گا کال۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ میرا نام فریاد حسین ہے اور میری والدہ کا نام نور جہان ہے۔ تو میرے نا پاؤں میں زیادہ تر شدید دردیں رہتے ہیں، اس دوائی وغیرہ بھی لے رہا ہوں لیکن مجھے کوئی خاص فرق نہیں آ رہا۔ یہ میرا استخارہ کر کے مجھے بتائیں پلیز۔ سریاب حسین نام آپ نے بتایا نا، ابھی استخارہ کرواتے ہیں، اگلی کال دیجیے گا۔ میری سسٹر کی نا شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں، اور اسی لیے استخارہ کی۔ ان کا نام سائمہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام ہے عاشم بھائی۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں اور حصول اولاد کے لیے وظائف بھی انشاءاللہ بتاتے ہیں، اگلی کال دیجیے گا۔ سر میری 2-3 سال ہو گئے ہیں، جاب نہیں لگ رہی، استخارہ کرو۔ میرا نام سید احتشام حسین شاہ، والدہ کا نام تجیب النصر۔ سید احتشام، 2-3 سال سے جاب نہیں ہے۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ مسئلہ ہے ٹانگوں کا درد ہے، نہ ٹینشن جاتی ہے، بخار، نہ پریشان۔ نام ہے میری والدہ کا نام گلشن بی بی۔ کانوں میں درد کا وظیفہ بتائیے۔ بخار کا انہوں نے کہا کہ بخار رہتا ہے جی، تو اس کے لیے وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، چلتے پھرتے بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر یہ پڑھتے رہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بخار وغیرہ جو بھی ہے یہ دور ہو جائے گا۔ اور دیگر بھی کچھ بیماریوں کا ساتھ ساتھ ذکر کر رہے تھے، تو اس کے لیے پانی ایک گلاس میں برتن میں لے کر 33 مرتبہ یا سلام پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور وہ پانی پی لیں۔ اگر اپنا ان کا پرابلم ہے تو یہ خود اپنے لیے یہ عمل کر لیں، اور اگر والدہ کا مسئلہ تھا تو پانی پر دم کر کے ان کو پلا دیں، یا والدہ خود دم کر کے یا کوئی بھی ان کو دم کر کے مریض کو یہ پانی پلا دیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بیماری دور ہوگی، شفا یابی نصیب۔ تو یہ تمام بخار کے مریض بھی عمل کر سکتے ہیں نا، بچوں کو ہو بڑوں کو ہو بخار وغیرہ؟ جی جی جی، دونوں کے لیے ایک تو پڑھنے کے لیے بتایا بسم اللہ الکبیر بخار کے لیے، اور دوسرا مزید کچھ بیماریوں کا ذکر کیا، تو جملہ بیماریوں کے لیے یا سلام والا عمل کر لیں۔ بخار کے ساتھ ساتھ دیگر امراض میں بھی انشاءاللہ یہ عمل مفید رہے گا۔ جی ٹھیک ہے، جی اگلی کال دیجیے گا۔ امان الحق، والدہ کا نام پروین اختر ہے۔ کام کوئی بنتے بنتے رک جاتے ہیں، ہر معاملات کوئی بھی نہیں ہے، بے روزگاری بھی ہے، دعا فرمائیے گا، استخارہ کریں کیا معاملہ ہے۔ جی امان الحق نام آپ نے بتایا، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا، اگلی کال دیجیے۔ مسئلہ ہے کہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام ہے محمد شفقت، فریدہ بیگم، اس کی روزگار کے سلسلے میں کوئی مسائل آ رہے ہیں، کوئی ویزا بھی ایک جگہ لگا ہوا تھا پھر بھی کام نہیں ہوا، تو بس تھوڑی پریشانی ہے، تو کوئی آپ رہنمائی فرمائیں۔ جی انشاءاللہ، لیکن شفقت نام ہے، آپ بھی شفقت فرمائیے حسنین بھائی، استخارہ کیجئے گا۔ اور ان کے بتا رہے ہیں کہ ویزے میں بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، ان کے کاموں میں بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو کیا ایسا یہ وظیفہ پڑھیں کہ یہ ویزا بھی لگ جائے، رکاوٹیں بھی یہ دور ہو جائیں؟ اس حوالے سے استخارہ بھی کیجئے گا، وظائف بھی بتائیے گا۔ اچھا، یہ ایک میسج آیا ہے کہ کاروبار میں کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میرا اپنا کاروبار ہو جائے، برکت رہے اس میں۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنا کاروبار ہو جائے، کاروبار میں برکت رہے اور سلسلہ روزگار اچھے انداز میں چلتا رہے، تو اس کے لیے ایک وظیفہ ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 111 مرتبہ 111 ٹائم اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگیں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو کامیابی نصیب ہوگی اور سلسلہ روزگار اللہ نے چاہا تو اس میں برکتیں ملیں گی۔ اچھا، یہ ایک میسج آئے کہ ہمارے گھر میں خاتون کی اثرات والی کیفیت ہے، مرد کی آواز میں باتیں کر رہی ہیں اور بول رہی ہیں کہ میرے شوہر کو مار دے گا، کسی کو پہچان نہیں رہی، ان کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ جی، اگر اس طرح کسی شخص پر یا کسی فرد پر، چاہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو، بڑا ہو یا کہ بچہ ہو، یہ فیل ہو کہ اس پر اثرات، جنات وغیرہ اس طرح کے معاملات ہیں، تو یا اللہ یا حیو یا قیوم، ایک تو یہ کہ
جو اگر وہ شخص خود پڑھ سکتا ہے تو آج سے زیادہ شخص یہ پڑھتا رہے، یا اللہ یا حی یا قیوم. اور دوسرا یہ کہ لا الہ الا اللہ 41 ٹائم کسی کاغذ وغیرہ پر لکھ کر جو شخص اس پریشانی میں ہے، جو اس پرابلم میں ہے، اس کے بازو پر باندھ دیں یا گلے میں پہنا دیں تعویذ کو، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو یہ جو بھی اثرات ہیں یہ دور ہو جائیں گے. ایک تو وظیفہ ہے خود سے، اگر کوئی شخص بعض اوقات ایسی کیفیت ہوتی ہے، اس کو پتا تو ہے کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے لیکن ہر وقت نہیں ہوتی ہے، تو ایسا فرد جو ہے پھر یہ وظیفہ پڑھتا رہے، یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم. اور اگر کوئی ایسا پرابلم میں ہے کہ جو یہ وظیفہ خود نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے پھر وہ تعویذ بنا کر لا الہ الا اللہ 41 ٹائم کاغذ پہ لکھیں اور تعویذ بنا کے اس کے بازو میں یہ گلے میں پہنا دیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو برکتیں اس کی ملیں. صحیح. اچھا، جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے ان دنوں میں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی، یہ وظیفہ تو پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ آیت قرآنی نہیں ہے، وظائف میں سے ہے. تو یہ وظیفہ ان دنوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. اگر بالفرض کوئی ایسے موقع پر ہے، سفر میں ہے، اتفاقاً وضو نہیں ہے، اور وہ سوچے یار میں وظیفہ پڑھوں، تو بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، مگر وضو کے ساتھ جب پڑھیں گے وظائف تو انشاءاللہ اس کی برکت اللہ نے چاہا تو ادا جی ٹھیک ہے. ماشاءاللہ یہ وظائف آپ کو بتا دیے گئے، اور اللہ نہ کرے اگر اس طرح سیریس کوئی معاملہ ہے تو آپ اس کا مکمل ایک روحانی علاج بھی کروائیں، تعویذات اطاریہ حاصل کریں. الحمدللہ جادو، جنات، بندش، اثرات، ہر طرح کے روحانی مسائل کے حل کے تعویذات اطاریہ بھی دیے جاتے ہیں، اور ان کی آپ کارڈ کا عمل بھی کروائیں. کارڈ کا عمل کروانے سے بھی الحمدللہ سمجھ لیے ساری کی ساری چیزیں یہ ختم ہو جاتی ہیں الحمدللہ. جو وظائف، جو دعائیں آپ کو بتائی گئیں وہ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ پاک خیر فرمائے گا. جی حسنین بھائی استخاروں کی جواب. جی جنید بھائی، یہ فریال بھائی جو تھے انہوں نے پاؤں کے درد کا جو معاملہ پوچھا تھا، ان کے لیے بیماری کا اشارہ آیا ہے. یہ درد والی جگہ پر میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں. درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر یا مغنی یا مغنی یہ 7 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ ان کے درد، یہ تکلیف دور ہو جائے گی. اچھا، دوسرا ان کا بھی وقتی آزمائش کا اشارہ آیا ہے. ان کے لیے میں ایک بہت ہی پیارا وظیفہ بیان کرتا ہوں. یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ 143 بار لکھ کر یا لکھوا کر کوٹنگ کور کروا کے یہ اپنے بازو پہ پہن لیں یا گلے میں پہن لیں، انشاءاللہ ان کی یہ وقتی آزمائش ختم ہو جائے گی. شادی کی پرابلم جو ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. سید احتشام تھے، ان کی جاب کا مسئلہ تھا، ان کے لیے بھی وقتی آزمائش کا اشارہ آیا ہے. ان کے لیے بہت ہی پیارا وظیفہ ہے یا قہارو، یا قہارو، یہ 100 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کی وقتی آزمائش بھی دور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. امان الحق بھائی تھے، ان کے لیے بھی نظر بد کا اشارہ بھی آیا ہے اور وقتی آزمائش ہے، تو ان کے لیے بہت ہی پیارا وظیفہ ہے یا ملیکو. یہ 90 مرتبہ پڑھیں گے، 90 ٹائم صحیح ہے انشاءاللہ یہ پڑھیں گے تو ان کا یہ مسئلہ بھی دور ہو جائے گا. محمد شفقت بھائی ہیں، وقتی آزمائشی کا اشارہ آیا ہے تو ان کے لیے بہت ہی پیارا وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کی کثرت کریں گے تو انشاءاللہ ان کی وقتی آزمائش دور ہو جائے گی. اچھا، ان کے ویزے میں رکاوٹیں آ رہی تھی، اب اگر کسی کے ویزے میں رکاوٹ ہو یا کوئی بیرون ملک جانا چاہتا ہو جی تو اس کے لیے بھی یہی وظیفہ یہ عمل کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے بھی، کیونکہ ان کے لیے تو یہ آ رہا ہے کہ یہ وقتی آزمائش ہے. اس کے لیے ایک بڑا پیارا وہ عمل بھی ہے جنید بھائی کہ 2 رکعت نفل پڑھ کر 182 مرتبہ 182 ٹائم یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یہ پڑھا جائے وہ آخر درود پاک، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ویزا پروسیس کے معاملات میں آسانی ہوگی. بڑا زبردست یہ عمل ہے. اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، اور دیکھیں کام جائز ہونا چاہیے، یہ جائز کام کے لیے اگر کوئی جانا چاہ رہا ہے تو اس کے کاموں میں رکاوٹ آ رہی ہے، سفر مدینہ کے لیے جا رہا ہے، سفر مدینہ پر جانا ہے، مشکل آ رہی ہے، اپنے جائز ملازمت کے لیے جانا ہے، یعنی یہ تو 100% سی بات ہے. جو بھی وظائف بیان کیے جاتے ہیں یہ ایک جائز حاجات اور کاموں ہی کے لیے بیان کیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ. تو بھائی یہ عمل آپ کر سکتے ہیں. اب ہمارے وہ افراد، وہ ناظرین کے جن کے ویزے نہیں لگ پا رہے، رکاوٹیں آ رہی ہیں، ڈاکومنٹس تیار نہیں ہو پا رہے ہیں، کاغذات میں مسائل آ رہے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے اس کے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک سب کے مسائل حل فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے. آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کچھ خاص روحانی علاج کا. یہ بھی الحمدللہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور دعوت اسلامی کے تحت مختلف مقامات پر دعائے شفا اجتماعات ہوا کرتے ہیں.
جہاں پر جو پریشان حال آتے ہیں، مریض آتے ہیں، تو نیکی کی دعوت بھی دی جاتی ہے، اور الحمدللہ عز و جل ان کو مسائل اور پریشانیوں پر صبر کرنے کا بھی ذہن دیا جاتا ہے، نماز حاجات ادا کی جاتی ہے، پھر ان کا مکمل ایک روحانی علاج بھی کیا جاتا ہے۔ کچھ مناظر ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے ناظم آباد کی مسجد فیضان قرآن میں۔ آج ہوا ہے یہاں پر دعائے شفا اجتماع۔ آئیں ہم دعائے شفا اجتماع کی طرف چلتے ہیں اور لیتے ہیں ان سے تاثرات اور جانتے ہیں کہ یہ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں معاونت فرما، ہر قدم پر معاونت فرما۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عبدال علی۔ میرا محمد سید اتاری۔ محمد ذیشان اتاری۔ میرا نام محمد اویس ہے۔ میرا نام منیب احمد صدیقی۔ آج آپ نے شرکت کی، آج کے حوالے سے آپ کیا تاثرات دینا چاہیں گے؟ جی الحمدللہ اچھی ترکیب رہی، مطلب یہاں پر پہلے بیان ہوا، اس کے بعد نماز حاجت پڑھی گئی، اور پھر اس کے بعد دعا کا سلسلہ ہوا، اور اوراد و وظائف بتائے گئے جو کہ یقیناً فائدہ مند ہیں، اور اگر ہم ان پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اسلامی بھائی بھی یہاں جو اپنے کارڈ وغیرہ بھی کروا رہے ہیں، تعویذ وغیرہ بھی لے رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ آج الحمدللہ جو کہ سینیٹی مارکیٹ کے اندر ہے، دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے شعبہ روحانی علاج میں مجھے فرسٹ ٹائم پہلی دفعہ شرکت کا موقع ملا، اور بہت اچھا رہا۔ ماشاءاللہ بیان میں شرکت ہم نے کری، بیان سے علم دین ہمیں ملا۔ اس کے بعد ہم دعا یعنی کہ نماز حاجات ادا کی گئی، اور نماز حاجات کے بعد دقت انگیز دعا بھی ہوئی، اور پھر اس کے بعد بستہ لگا۔ ماشاءاللہ میں نے فرسٹ ٹائم میں شفا اجتماع میں میری شرکت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے تعویذات اتاریہ کے حوالے سے تو ترکیب ہوتی رہی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، اور کافی سکون بھی ملا یہاں پہ آنے کی وجہ سے ماشاءاللہ، اور میں نے یہاں سے تعویذ بھی حاصل کیا اپنی بیٹی کے لیے۔ میں یہاں پہ فرسٹ ٹائم شرکت کی ہے، میں نے یہاں پہ میں نے استخارہ وغیرہ اپنا کروایا ہے کاروبار کے سلسلے میں، تو انہوں نے مجھے بہت اچھا گائیڈ کیا ہے، اور مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے مجھے وظیفہ وغیرہ بتایا، اور کچھ تعویذات وغیرہ دیے ہیں، اور کچھ پڑھنے کے لیے وظائف دیے ہیں۔ ایک گھر میں جو ہے وہ جنات وغیرہ کے مسائل تھے، ان کا گھر جو ہے وہ کرائے پہ نہیں اٹھ رہا تھا، تو الحمدللہ ہم نے تعویذات وغیرہ لیے تو ان کو یہ دیے، پھر انہوں نے تعویذ اور یہ اوراد وغیرہ کو استعمال کیا، تو الحمدللہ ان کے گھر جو ہے وہ جنات وغیرہ سے آزاد ہو گیا، اور اب ان کا گھر جو ہے وہ رینٹ پر چڑھ گیا ہے۔ تو مطلب باقی کافی خوش تھیں وہ، اور دوبارہ بھی انہوں نے کوشش کی کہ جو معاملات ہیں ہمارے ہیں ان کو حل کے لیے ہم تعویذات وغیرہ لے لیں۔ آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیا جائے جس سے حج کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ بنا دے، اور پھر گھر میں آنے کی سعادت ہمیں دے دے۔ یہ میری ایک بیٹی ہے، وہ سننے کا مسئلہ ہے، تو اس کے حوالے سے اگر کوئی وظیفہ اگر عنایت فرما دے۔ اکثر میں نظر بد کا شکار رہتا ہوں، تو اس کے حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ کاروبار کی بندش وغیرہ کے لیے وظیفہ وغیرہ معلوم کرنا ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ تھے ناظرین دعائے شفا اجتماع کے کچھ مناظر جو ہم نے دیکھے، کچھ نے تاثرات بھی دیے، کچھ نے وظائف بھی پوچھے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے جنہوں نے مدنی بہار سنائی تھی کہ کرائے کا مکان تھا ان کا نا جی، اور وہ کرائے پہ نہیں چڑھ رہا تھا، تو ماشاءاللہ روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات اتاریہ کی برکت سے ان کا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اگر آپ کی بھی کوئی جائیداد ہے، کوئی پراپرٹی ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، فلیٹ ہے، مکان ہے، جو بھی آپ اگر چاہتے ہیں کہ بھائی یہ کرائے پر نکل جائے، اچھے کرایہ دار مل جائیں، تو اس کے لیے بھی آپ تعویذات اتاریہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں وظائف بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں، روحانی علاج بھی کروائیں، اور جینے کی کچھ خواہش پہ ہے تو پہچان پیدا کرنا، تو پہچان بھی ہمیں ہونی چاہیے، سامنے والا کیسا ہے، کیا ہے، تو یہ سارے لکھت پڑھت کے ساتھ یہ سارے معاملات کرنے چاہیے۔ اللہ پاک خیر فرمائے۔ اب میں وظائف میں عرض کر دیتا ہوں، یہ ہمارے کچھ جو شرکاء تھے دعائے شفا اجتماع کے، تو انہوں نے یہ معلوم کیا حاضری مدینہ کا وظیفہ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے، مدینہ طیبہ کی با ادب با سوق با شوق حاضری نصیب فرمائے۔ درود پاک کی کثرت کریں، خوب نعتیں پڑھیں، خوب نعتیں سنیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اور حاضری مدینہ کے لیے آپ نے خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن اس وظیفے پر عمل کرنا ہے کہ نماز عصر ادا کریں، قبلہ رو بیٹھ کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم بکثرت پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو جائے۔ جیسے ہی غروب آفتاب ہو تو ہاتھ اٹھا دے دعا کے لیے، گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے، کیونکہ اب یہ جو وقت ہے یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، قبولیت والی
ساعتیں آتی ہیں، قبولیت والے لمحات آتے ہیں. جڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری مدینہ کے لیے دعا کیجیے، اللہ پاک کرم فرمائے گا، غیب سے اسباب پیدا ہوں گے. اور یہ وظیفہ حاضری مدینہ کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر جائز حاجتوں کے آنے، جائز حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے بھی عمل کیا جا سکتا ہے. الحمدللہ دیگر جائز حاجتیں بھی پوری ہوں گی، جائز مقاصد بھی پورے ہوں گے. بچی کا مسئلہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ سوتی نہیں ہے، اور تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ لیں یا پڑھ کر بچی پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم آرام، چین، سکون، راحت والی نیند آئے گی. نظر بد سے حفاظت کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھ کر یہ دم کر دیں. اور کاروباری بندش ختم کرنے کے لیے آپ پڑھا کریں تسبیح ملائکہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ. یہ تسبیح ملائکہ آپ کے سامنے ہے. یہ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں. نماز فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن طلوع شمس، سورج نکلنے سے پہلے تک آپ نے یہ 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے. الحمدللہ سبحان، یہ وہ مبارک تسبیح ہے، یہ وہ مبارک وظیفہ ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا فرمایا ہوا وظیفہ ہے. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے برکتیں ملیں گی. قمر خاتون ہیں، یہ معلوم کر رہی ہیں کہ میرے جسم میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، کیا وظیفہ؟ جی اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو یا غنیو یہ پڑھتے رہیں، اور ایک مرتبہ یا مغنی پڑھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ درد والی جگہ پر دم کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں. نشے میں ہمارے گھر کا ایک فرد ہے، نشے میں مبتلا ہو چکا ہے، کوئی وظیفہ بتائیے. سب لوگ تھک چکے ہیں، سمجھا کر بڑی پریشانی. اللہ پاک جو ہے آسانی نصیب فرمائے اور گھر کے اندر آپس میں اتفاق اتحاد رہے. ایک تو یہ کہ جب ایسا فرد سویا ہوا ہے تو اس کے سرہانے یا شہیدو 21 مرتبہ پڑھ لیا جائے، اور یہ پڑھ کر جو ہے سمجھے کہ اس کے سرانے کھڑے ہو کر اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھنا ہے. پیشانی پر ہاتھ رکھ کے پڑھ لیں، اور آسمان کی طرف جو ہے وہ نگاہ کو بلند کر کے بھی اس وظیفے کو پڑھا جاتا ہے. تو یوں اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گے. اچھا یہاں جب آپ نے کہا نا نشے کی بات کہی تو میرے ایک ذہن میں ایک چیز آئی کہ اب جب ایک شخص ہے جو اس طرف ہے، دوسرا روکے گا، تیسرا روکے گا، گھر کے افراد روکیں گے، تو گھر کے اندر جو ہے نا وہ بے چینی والی کیفیات بن جاتی ہیں. تو گھر امن کا گہوارہ رہے، اس کے لیے بڑی پیاری قرآن پاک کی جو دعا ہے، قرآن دعا ہے، یہ اپنے ورد میں وظیفے میں شامل کریں. ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے رہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا. تو آخر تک کی مکمل جو دعا ہے اس کے پڑھنے کا معمول رکھیں انشاءاللہ. اس کی برکت مدنی پنسورہ میں بھی یہ دعا لکھی ہوئی ہے، آئیے مل کر ہم بھی پڑھ لیتے ہیں نا. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. جب بھی دعا کریں نا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو یہ دعا کیا کریں. بال بچے نیک بنیں گے، گھر میں دینی ماحول قائم ہوگا، بچے الحمدللہ مطیع فرمانبردار ہو جائیں گے. اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے، عدنان صاحب انہوں نے کہا ہے کہ میری ہمشیرہ ہیں، اکثر اسے بخار رہتا ہے، کیا وظیفہ پڑھیں؟ جی اگر بخار رہتا ہو تو بسم اللہ الکبیر یہ وظیفہ جو مریض ہے یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو یہ پڑھتا رہے، انشاءاللہ بخار جاتا رہے گا. جی ٹھیک ہے. یہ معدے میں اور جوڑوں میں اگر درد رہتا ہو تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. جی معدے کے درد کے لیے لا فیہا غول ولا هم عنہا ینظفون، یہ آیت مبارکہ 3 مرتبہ پڑھ کے درد والی جگہ پر جو ہے وہ دم کر لیں، یا پانی پہ دم کر کے یا کسی کھانے کی چیز پہ دم کر کے وہ چیز کھا پی لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تکلیف جاتی رہے گی انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے. اگر معدے کا اگر یہ مستقل مسئلہ رہتا ہو نا، جوڑوں میں اگر مستقل درد رہتا ہو تو ڈاکٹر کو بھی دکھا دیں. بعض اوقات اندرونی طور پر اس طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اس طرح کے امراض ہو جاتے ہیں کہ اب یہ پھر آزمائش کن کیفیت ہو سکتی ہے. آپ پریشان نہ ہو، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. روحانی علاج آپ کو بتا دیا گیا، ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں. کھانے پینے میں احتیاط کریں، بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائیں. انشاءاللہ الکریم یہ معدہ درست ہو جائے گا تو بہت سارے امراض ہمارے ویسے ہی دور ہوتی چلی جائیں گے انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. آئیے ناظرین مزید شامل کریں گے، کال چلائیے. میرا نام راشد انوار ہے، میری والدہ کا نام عشرت سلطانہ ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کافی ٹائم سے میری طبیعت خراب چل رہی ہے. ایک دو جگہ سے معلوم کیا ہے، لوگوں نے کہا جی آپ سے کچھ نہیں کچھ کیا ہوا ہے، تو میں اس بارے میں معلومات کرنا چاہ رہا ہوں. میں اپنے دکان پہ جاتا ہوں اور وہاں میری طبیعت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے.
صحیح. ابھی استخارہ کروائیں گے, پھر انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے کہ واقعی کسی نے کچھ کیا ہوا ہے یا بعض اوقات خود ہمارے اپنے وسوسے ہوتے ہیں, شک و شبہات ہوتے ہیں, پھر آپ کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ الکریم کچھ وظائف بتاتے ہیں. اگلی قول دیجیے گا. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میری آپی کا نام کرن ہے اور میری والدہ کا نام امرین ہے. میری آپی کے سر میں اکثر درد رہتی ہے اور وہ بیمار رہتی ہیں, ان کا استخارہ کر دیں. سر درد اور بیمار رہتی ہیں. جی اگلی قول دیجیے. جنید بھائی, میرا نام مراد بخش ستاری ہے. میرے سر میں بہت درد ہوتا ہے, میرے لیے روحانی علاج فرمائے اور وظیفہ بھی فرمائے انشاءاللہ کریں. اگلی قول دیجیے گا. سسٹر کا نام محمود ہے اور والدہ کا نام شہناز. مسئلہ کمر میں درد اور اس کے جسم میں درد رہتا ہے. جی اگلی قول دیجیے گا. میرا نام نجف ہے, میں ڈیرگی سے بات کر رہا ہوں. میرے بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا. بھائی کا نام شعیب ہے, والدہ کا نام شفیہ بی بی ہے. استخارہ کر کے بتائیں. جی اگلی قول دیجیے گا. شادی کے حوالے سے کہ ان کے رشتے آتے ہیں اور لوگ پسند کر کے جاتے ہیں, پھر گھر پہ جا کے منع کر دیتے ہیں. لڑکی کی والدہ کا نام طاہرہ ہے اور لڑکی کا نام غریبہ ہے. جی ابھی استخارہ بھی کرواتے. اچھا یہاں ایک بات میں عرض کرتے چلوں آپ کو بھی اور ہمارے دیگر ناظرین کو بھی نا, جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے نا کہ رشتے وغیرہ دیکھ رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں اور دیکھ کر چلے جاتے ہیں لیکن بعد میں منع کر دیتے ہیں. اچھا کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں, نا امید ہو جاتے ہیں. دیکھیں اس میں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے, نا امید نہیں ہونا چاہیے. اس پر بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت, کیا مصلحت پوشیدہ ہے. ہم آگے کی بڑی کتنی مشکلات سے, کتنی آگے جو پیش آنے والے مسائل تھے اس سے محفوظ ہو گئے. یوں ہم اپنا ذہن بنائیں نا, کبھی بھی مایوس نہ ہو. ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں. جہاں رشتہ طے ہو جائے یا اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. کہیں اگر رشتہ نہیں بنا, کہیں بات نہیں بنی, کہیں کوئی رکاوٹ آ گئی, یا اللہ پاک تیرا شکر ہے. ہر حال میں تیرا شکر ہے. تو نے جس حال میں ہمیں رکھا, اللہ پاک ہر حال میں تیرا شکر ہے میرے مولا. شکر ادا کرتے رہیں. شکر جو ہے نا, شکر گزاری کامیابی کا اصل جو معیار ہے وہ شکر گزاری. اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور انشاءاللہ الکریم کبھی بھی اس طرح کے مسائل نہیں. آپ نے شکر گزاری اور جو ترغیب دلائی ہے, اگرچہ یہ اس کال پر کہ جس میں رشتے کی پرابلم تھی, تو صرف یہ ان کے لیے ہی نہیں بلکہ جتنی بھی پرابلمز ہیں, مشکلات کا شکار ہے, اولاد کے طلبگار ہیں, نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہے, کاروباری بندشیں ہیں, جنات, اثرات, عملیات, جو بھی معاملات ہیں, تو یہ جنید بھائی نے جو گفتگو کی اسے پیش نظر رکھیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو برکتیں ملیں گی. الحمدللہ سکون میں آ جائیں گے, ذہنی سکون حاصل ہو جائے گا, دل جو ہے نا ہمارا یہ مطمئن ہو جائے گا انشاءاللہ. جی ایک کال اور دیجیے گا. نام ہے رضیہ بی بی, والدہ کا نام ہے آمنہ بی بی. گھر میں رہتے ہیں تو بیمار رہتے ہیں, سر میں درد, جسم میں تقاضا, دل نہیں کرتا کام کرنے کو. کہیں اور جاتے ہیں رشتہ داروں کے تو وہاں ٹھیک ہو جاتے ہیں. روحانی علاج اور استخارہ فرما دیجئے, کیا وجہ ہے؟ جی گھر میں رہتے ہیں تو طبیعت ڈسٹرب رہتی ہے, گھبراہٹ, گٹھن سی محسوس ہوتی ہیں, باہر ٹھیک رہتی ہیں. آپ استخارے فرما لیجئے. حسنین بھائی آپ پہلے وہ وظیفہ ارشاد فرمائیں. سر میں درد رہتا ہے, ایک اسلامی بھائی نے کال کی تھی. سر میں درد رہتا ہو تو بڑا آسان میں یوں کہوں گا کہ یہ سب کو ہی یاد ہی ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھ کر سر پہ دم کر لیں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سر کا درد جاتا رہے گا. ہم تو ہمیں بہت بڑا وظیفہ آپ بتائیں گے. میں اس لیے کہا نا کہ یہ وہ آسان اس لیے کہا, ویسے تو جو بھی پڑھیں گے کوشش تو کرنی پڑے گی. بسم اللہ شریف سب کو یاد ہوتی ہے, صدق دل کے ساتھ اور اللہ کی جناب میں اس سے مدد طلب کرتے ہوئے پڑھیں, انشاءاللہ اس کی برکت. یہ بھی ویسے بہت بڑا وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کوئی آسان چھوٹا سا معمولی سا وظیفہ نہیں ہے, بڑے یہ اس میں اعظم میں سے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والد اعلیٰ حضرت علامہ مولانا رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسم اعظم میں سے ہیں. اللہ پاک ان کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑ رحمت برکت نازل فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ پاک ان کے روحانی فیوض و برکات سے ہمیں مستفیض فرمائے اور دامن اعلیٰ حضرت سے ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی, ہماری اولادوں کو بھی, ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ شریف کی برکتوں میں سے ایک اور برکت کو بھی لے لیتے ہیں. بس اوقات بعض, جیسے میں نے یہ وظیفہ بتایا نا سر درد کے حوالے سے, تو بعض اوقات ذہن یہ ہوتا ہے کہ وظیفہ نہیں کوئی تعویذ ہو نا
وہ پہن لیں، اس سے پڑھنے میں ہمیں مشکل ہوتی ہے تو تعویذ پہن لیں. تو یہی بسم اللہ شریف ایک کاغذ پر لکھ کر اس کو لپیٹ کر اپنے سر درد والی جگہ پر اس تعویذ کو پہن لیا کریں، باندھ لیا کریں. جیسے ٹوپی وغیرہ پہنی ہوئی مرد ہے تو ٹوپی کے اندر تعویذ کو رکھ لیا، اگر خاتون ہے تو وہ دوپٹے وغیرہ میں، اس طرح سے کہ درد والی جگہ پہ یہ تعویذ مس ہوتا رہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بسم اللہ کی اس برکت سے سر کا درد جو ہے وہ جاتا رہے گا انشاءاللہ. جی کچھ ویڈیو سوالات شامل کریں گے، چلائیے گا. جنید بھائی، آج کل جو ہے جانور دودھ کم دے رہی ہیں، دودھ بڑھانے کے حوالے سے کوئی وظیفہ عطا فرمائے. محمد حسین رضا اتاری بہاولپور سے عرض گزار ہوں. حضور، میرا آپ کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ جب بندہ بہت زیادہ پریشان ہو تو اس کو اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے ایسا کون سا عمل یا وظیفہ کرنا چاہیے کہ جس سے اس کی پریشانی دور ہو جائے؟ میری آنکھ میں تکلیف ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. میں محمد خالد اتاری. حضرت میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، ان کی شادی کے سلسلے میں رکاوٹ چل رہی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. اللہ پاک خیر فرمائے. اچھا، سب سے پہلے یہ ہمارے اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جانور دودھ نہیں دے رہے اور دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں. کسی بھی کھانے کی چیز پر، پینے کی چیز پر جو ہے نا 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھ کر آپ دم کر دیں اور پھر وہ جانور کو کھلا دیں، پلا دیں تو دودھ میں اضافہ ہو جائے گا. اچھا، اسی طرح یہ ایک اور بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جب کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ نہ کرے اچانک کوئی پریشانی آ جائے، یہ پڑھنا شروع کر دیں. اسی طرح حضرت یونس علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھ کر ان کلمات کے ساتھ پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، وہ پریشانی دور ہو جائے گی. یہ ایک مدنی منع تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آنکھ میں تکلیف ہے تو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نور پڑھ کر انگلیوں پہ دم کر کے یہ آنکھوں پر پھیر لیا کریں. انشاءاللہ الکریم بینائی بھی تیز ہوگی، تکلیف بھی دور ہو جائے گی. شادی میں رکاوٹ ہے تو نماز عشاء کے بعد 300 مرتبہ یا وہابو یہ پڑھنے کا معمول بنائیں. انشاءاللہ الکریم یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی حسنین بھائی، استخاروں کے جوابات. جی جنید بھائی، یہ راشد بھائی تھے، ان کی طبیعت خراب ہونے کا انہوں نے پوچھا تھا، تو بیماری کا ہی اشارہ آیا ہے. ان کے لیے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، یا مؤمنو، یا مؤمنو، یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر یہ دم کر لیں تو انشاءاللہ ان کی یہ بیماری دور ہو جائے گی. اور اسی طرح ایک اور اسلامی بہن ہے، محمودہ ان کا نام تھا، ان کے جسم میں درد وغیرہ کا انہوں نے بتایا ہے، ان کا بھی بیماری کا اشارہ آیا ہے. تو ان کے لیے بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، یا سلامو یا سلامو یا سلامو، یہ 33 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ پانی پی لیں، انشاءاللہ ان کا یہ بیماری دور ہو جائے گی. اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی تھے، سہیب بھائی، ان کی شادی نہیں ہو رہی، رکاوٹ کا یہ کہہ رہے تھے، تو ان کے لیے یہ آیا ہے کہ وقتی آزمائش ہے. ان کے لیے بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 312 مرتبہ پڑھ لیں. یہ انشاءاللہ پڑھ کر دعا کریں تو ان کی یہ وقتی آزمائش دور ہو جائے گی. اسی طرح اریبہ ایک اسلامی بہن ہے، ان کے لیے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، ان کے لیے بھی وقتی آزمائش کا اشارہ آیا ہے. سورہ والتین، والتین والزیتون، یہ سورہ مبارکہ عما پارہ، 30واں پارہ جس کو بولتے ہیں، اس میں یہ مبارک صورت ہے. اس کو 60 مرتبہ پڑھ کر یہ دعا کریں انشاءاللہ، اور یہ عمل 40 دن تک رہے گا. صحیح، اس عمل کو باقی کے ایام میں 40 دن تک یہ کریں گی، انشاءاللہ ان کا یہ جو معاملات ہے دور ہو جائیں گے. اسی طرح رضیہ بی بی ہیں، یہ بیمار رہتی ہیں، ان کا اثرات کا اشارہ آیا ہے نا، تو اس کے لیے بہت ہی پیارا عمل ہے، لا الہ الا اللہ 41 بار 41 ٹائم لکھ کر یا کسی سے لکھوا کر یہ اپنے گلے میں پہن لیں. اور اس کا اور بہترین حال یہ ہے کہ جہاں ہمارے اسٹال لگتے ہیں وہاں سے تعویذات لے لیں تو انشاءاللہ ان کا یہ معاملات درست ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. آئیے ناظرین، مزید ہمارے پاس کچھ آپ کی ویڈیو سوالات موجود ہیں، وہ شامل کرتے ہیں. چلائیے. میرا نام محمد ہاشم اتاری، میں توسا شریف کا رہائشی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر کے نزدیک دریائے سندھ جاری ہے، دریا کا بہاؤ بہت زیادہ ہے اور اس سلسلے میں زمینی کٹاؤ یعنی دریا زمینی کٹاؤ کر رہا ہے. میری عرض یہ ہے کہ
ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس کی وجہ سے زمینی کٹاؤ سے حفاظت ہو جائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے اور وہاں سے پتھر وغیرہ گرتے رہتے ہیں جس سے جانی اور مالی نقصان ہوتا رہتا ہے، اور اس سے کوئی حفاظتی وظیفہ عنایت فرما دیں تاکہ لینڈ سلائڈنگ کی نقصانات سے بچا جا سکے۔ میرا نام محمد رضوان اتاری ہے، میرا تعلق ڈسٹرکٹ خوشاب کے قصبہ لکو سے ہے۔ میرا جنید بھائی کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر بندے کا کوئی کام کرنے کا دل نہ کرتا ہو تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج، وظائف وغیرہ ارشاد فرما دیں۔ کام کرنے کا دل نہ کرتا ہو تو ذہن تو بنانا پڑے گا نا، ذہن اپنا بنائیں، احساس ذمہ داری پیدا کریں۔ دیکھیں حرکت میں ہی برکت ہے، اللہ پاک خیر فرمائے۔ آپ نماز فجر ادا کریں، نماز فجر کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھ لیا کریں، پورا دن آپ کا بہت اچھا گزرے گا اور الحمدللہ عز و جل خوشگوار دن گزرے گا، کیونکہ یہ سورہ یاسین شریف کے فوائد اور خصوصیات میں لکھے ہیں یہ کہ جو صبح کے وقت سورہ یاسین شریف پڑھ لیتا ہے تو پورا دن اس کا بہت اچھا گزرتا ہے، کام میں بھی دل لگے گا الحمدللہ، صحیح ہے، اور خود اپنے طور پر بھی کوشش کرنا پڑے گی۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں تو وہاں لینڈ سلائڈنگ کا بھی سلسلہ رہتا ہے، پہاڑوں سے بعض اوقات یہ بڑے بڑے پتھر اور اس طرح یہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو دیکھیں اولاً تو احتیاط کرنا چاہیے، یہی ہے۔ اور جب آپ وہاں جائیں تو اس راستے سے آپ کا گزرنا ہو تو جانے سے پہلے 11 مرتبہ یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام یہ پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے، اور خود بھی پڑھ لیں، فیملی ساتھ ہے، بچے ساتھ ہیں تو یہ وظیفہ پڑھ کر ان پر بھی دم کر دیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نہیں، وہاں یہ پہاڑیوں میں نا لوگ رہتے بھی ہوتے ہیں، ان کے گھر بھی ہوتے ہیں۔ اب اوپر سے یہ ہوتا ہے کہ جب ابھی برسات ہوگی، پانی آئے گا، برسات ہوگی، بارش ہوگی تو لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے۔ اب جو رہتے ہیں وہ کیا اب وہ کریں گے یہ کہ جو گھر ہے نا تو گھر کی چاروں دیواروں پر یہ لکھ دیں گے یا ظاہرو، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تو گھر کی دیوار سلامت رہے گی، اللہ پاک حفاظت فرمانے والا ہے۔ یہ اسماء الحسنہ میں سے وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہمارے ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا کہ دریائے سندھ کے قریب رہتے ہیں اور دریا کے قریب ان کا گھر ہے، اور بعض اوقات یہ زمینی کٹاؤ اس کو کہتے ہیں نا کہ زمین کٹ جاتی ہے، اس کے بند ٹوٹ جاتے ہیں، پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، گھر متاثر ہو جاتے ہیں، تو آپ بارش کے دنوں میں، سیلاب کے دنوں میں اپنے گھر کے دیواروں پر یا ظاہرو یا ظاہرو یہ لکھ لیا کریں یہ۔ اچھا، اسی طرح اصحاب کہف کے جو نام ہے نا یہ لکھ کر آپ اپنے گھر میں لٹکا دیں، صحیح۔ اور دوسرا اس کا باقاعدہ پورا ایک تعویذ بھی ہوتا ہے، روحانی علاج کے اسٹال سے حاصل کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں لٹکا دیں، گھر کی بھی حفاظت رہے گی، فیملی کی بھی حفاظت رہے گی، اور یا ظاہرو یہ گھر کی دیواروں پر لکھ دیں گے تو الحمدللہ عز و جل گھر کی دیواریں گرنے سے بھی محفوظ رہیں گی۔ پنج تن پاک کے ناموں کے مبارک وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، سب الحمدللہ بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے پیر و مرشد اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں خلاصی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، محتاجی سے بچا لے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، اپنا شاکر بندہ بنا لے، عبادت گزار بندہ بنا لے۔ اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، دکھ در سب دور فرما، ہم سب کی، ہمارے اہل و عیال کی خیر فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا شافی الامراض، تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، رحمت کی نظر فرما۔ ہماری تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روحانی علاج یہ تیرا
جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا